معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کے حکم کے تحت، اور نسل انسانی کا جو سلسلہ زمین پہ شروع ہوا، اب اس نسل انسانی کے سلسلے میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک سلسلہ جاری رہا، اور یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا کہ سارے انبیاء آتے رہے اور لوگوں کو، عوام کو ان کے خدا سے واقف کرواتے رہے، اور جو سب سے زیادہ نبیوں کا سلسلہ جاری رہا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہوا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ان کا لقب اسرائیل ہے، جس وجہ سے ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب یہ اسرائیل لقب رکھنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کی یہ جو اولاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں جو کہ تمام امت مسلمہ سمیت یہود و نصارہ تمام مذاہب کے درمیان یہ نقطہ اتفاق ہے، ان پر ساری ملتیں جا کر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنا بھی علم ہے، تمام مکاتب فکر جن کا علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، جو بھی ہم جمع کریں، نیچے والے اوپر کی طرف جب جانا شروع کریں تو ہم سب کا علم حدیث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہ جا کے سب کا علم جمع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ملتیں تین ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام ہے۔ باقی جتنی بھی ملتیں ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، وہ انسانوں کے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو مذہب نازل کیے گئے، اللہ کی طرف سے جو شریعتیں نازل کی گئیں، جو احکامات نازل ہوئے، وہ تین ہیں۔ ایک دین یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ قالوا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا، اللہ نے اس کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، اسی میں نجات پاؤ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ان سے کہہ دو قل بل ملت ابراہیم حنیفا، تمہاری جو نجات ہے وہ دین حنیف میں ہے، ابراہیم کی ملت میں چلنے میں ہے۔ اس سے پتہ چلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل ملت ہے وہ دین حنیف، یہ دین اسلام ہے۔ اب یہودیت جب ختم ہوئی، یہودیت نے تحریفات کی، ان کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات وہ ہستی ہے جو ہمارے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان نقطہ اختلاف ہے۔ ہمارا تینوں ملتوں کا اگر اتفاق ہے تو سیدنا ابراہیم کی ذات پہ ہے، تینوں ملتوں کا اگر اختلاف ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پہ ہے۔ ایک نبی اتفاق کا مرکز ہے، ایک نبی پہ تینوں ملتوں کا اختلاف ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یہود بھی اپنی کتابوں کی روشنی میں عیسیٰ کی آمد کے منتظر تھے، لیکن انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں، یہ وہ عیسیٰ نہیں ہیں جن کا ہمیں انتظار ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، مسلمان تو حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی۔ اب جب تینوں ملتیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو درود سکھایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، کہ اے اللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ بھی ایسے ہی درود و سلام بھیج جیسے کہ تو سیدنا ابراہیم پہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ حالانکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے افضل درجہ ہمارے پیغمبر کا ہے، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، دادا لگتے ہیں، ہمارے نبی کے جو آباء و اجداد میں سے ہیں، ان کا باپ ہونے کی حیثیت سے درجہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا رتبہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن ہمارے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میری ذات پہ بھی ایسے درود بھیجا جائے، ایسے سلامتی بھیجی جائے جیسے ابراہیم پہ بھیجی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جن کا اصل نام عمرو بن عمران بن فائس ہے، حضرت عمرو جن کو حضرت موسیٰ کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں۔
حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ابراہیم پہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد عیسائیوں کی طرف آؤ، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی درود بھیجتے ہیں، حضرت موسیٰ پہ بھی بھیجتے ہیں، حضرت ابراہیم پہ بھی بھیجتے ہیں۔ لیکن یہودی حضرت موسیٰ اور ابراہیم کو تو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ اور جو عیسائی ہے وہ حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اور عیسائی ان پہ ایمان نہیں لائے، ماسوائے چاند خوش قسمت لوگوں کے۔ جب ان پہ یہ ایمان نہیں لائے تو اب مسلمان وہ خوش قسمت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوپر حضرت عیسیٰ کو، موسیٰ کو اور حضرت ابراہیم کو بھی مانتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ذات ایسی ہے جس پہ ساری ملتیں متفق ہیں۔ یہودی بھی آج درود پڑھتے ہیں تو ابراہیم پہ، عیسائی بھی درود پڑھتے ہیں تو سیدنا ابراہیم پہ، مسلمان بھی درود پڑھتے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ۔ اب ہمارا تینوں ملتوں کا اختلاف ختم کب ہوگا؟ آخر یہ دنیا سمیٹنے سے پہلے جھگڑا بھی سمٹنا چاہیے، دنیا ختم ہونے سے پہلے یہ لڑائی بھی ختم ہونی چاہیے۔ دنیا میں ایک بار قیامت کے فیصلے سے پہلے حق اور باطل کی دونوں بلاک جدا جدا ہو جانے چاہیے۔ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اب یہ فیصلہ ہوگا جس ہستی کی وجہ سے ہم میں اختلاف ہوا ہے اس ہستی کو دوبارہ زمین پہ بھیجا جائے، وہ آ کر ہمارا فیصلہ کرے۔ وہ ہستی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا، انہیں صلیب پہ چڑھا کے ہم نے پھانسی دے دی، وہ اللہ کے سچے نبی نہیں تھے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، وہ قتل ضرور ہوئے لیکن پھر اللہ نے زندہ کر کے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظریہ دیا، جو ہمیں عقیدہ دیا، وہ یہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ صلیب دیے گئے، بلکہ مزید وضاحت سے کہا وما قتلوہ یقیناً، یقینی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا ہے۔ اب ان تینوں ملتوں میں کن کی بات ٹھیک ہے؟ کیا یہودیوں کی بات ٹھیک ہے، وہ بھی عیسیٰ کے بارے میں کہ ہم نے قتل کیا؟ عیسائیوں کی بات ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں؟ یا مسلمانوں کی بات ٹھیک ہے جو کہتے ہیں اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، کوئی خدا کا بیٹا نہیں، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے؟ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود آئیں، آ کر بتائیں کہ سچی بات کس کی ہے۔ تو اللہ نے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر زمین پہ جب وہ بتائیں گے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، یہودیوں تم نے جو قتل کا دعویٰ کیا تھا وہ غلط ہے، میں تو زندہ موجود ہوں، تو یہ دونوں ملتیں جب یہ بات جان لیں گی کہ ہمارے عقائد غلط تھے، ہمارے نظریے غلط تھے، تو یہ ہمارے پیغمبر پہ ایمان لے آئیں گی اور پھر یہ ایسے ہی ہمارے پیغمبر پہ درود پڑے گی جس طرح آج سیدنا ابراہیم پہ درود پڑتی ہیں۔ قیامت سے پہلے ساری ملتیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑے گی۔ لیکن جو یہودی قوم ہے ان سے ہماری دشمنی ازلی ہے۔ عیسائیوں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کا سب سے زیادہ قریبی میں ہوں۔ قریبی ہونے کی وجہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے، تشریف لے جانے کے بعد قرب قیامت ہمارے پیغمبر کے امتی ہونے کی حیثیت سے بھی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی ذات کے گرد گھوم رہے ہیں، ان کا تعلق رسول اللہ کی ذات سے اتنا جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے یہود ایسی بدبخت قوم ہے کہ ان کی نہ تو عیسائیوں کے ساتھ بن سکی نہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ بن سکی، یہ کسی قوم کے ساتھ بھی مل کر نہیں رہ سکے۔ اب جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا اور مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا اور جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں، قبلہ اول کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ تک بیت اللہ کے قبلہ بننے سے پہلے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور اس کی نسبت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ اب ہماری قوم کو بہت سے وہ دانشور جن میں دانش نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بہت سے اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والے جن کے ٹخنوں میں بھی عقل نہیں ہے، وہ قوم کو یہ درس دیتے ہیں کہ جب ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے تو یہ یہودیوں کا قبلہ ہے، انہیں دے دینا چاہیے۔ اس میں کیا حرج ہے یہودیوں کو اگر مسجد اقصیٰ دے دی جائے؟ آخر ان کا بھی تو حق ہے کہ جیسے ہندوؤں کو اپنے مندر بنانے کا حق ہے، عیسائیوں کو اپنے گرجے بنانے کا حق ہے، سکھوں کو اپنے گردوارے بنانے کا حق ہے اور
یہودیوں کو اپنے سے نگات بنانے کا حق ہے تو مسجد اقصیٰ ان کو قبلے کے طور پہ دے دی جائے تو حرج کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے مزاج سے ناواقف ہیں۔ ایک شرعی مسئلہ ذہن میں رکھیے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ قاتل کبھی مقتول کے مال کا وارث نہیں بنتا۔ اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو یہ باپ کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو باپ کی وراثت سے کچھ نہیں دیا جاتا۔ بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دے تو بھائی کی وراثت سے بھائی محروم ہو جاتا ہے۔ بیوی اپنے خامد کو یا خامد اپنی بیوی کو قتل کر دے تو اس میں سے قاتل کبھی بھی مقتول کے مال کا وارث نہیں بنتا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے، اللہ نے قرآن پاک میں یہی ارشاد فرمایا، یہودی یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ انبیاء کی قاتل قوم ہے۔ جب یہ انبیاء کے قاتل ہے تو ایک نبی کا قتل کرنا گویا کہ سب نبیوں کا قتل کرنا ہے۔ ایک نبی کی بے ادبی گویا کہ سب نبیوں کی بے ادبی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے ایمان لانے کے لیے سب ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کافر ہونے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہوتا۔ ایک بندہ یہ کہے میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کا قرآن بھی پڑھتا ہوں، خانہ کعبے کا حج بھی کرتا ہوں، لیکن میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا، تو یہ شخص بھی ویسے ہی کافر ہے جیسے شیطان کافر ہے۔ چاہے یہ بیت اللہ کا حج کرے، چاہے یہ 5 وقت نماز پڑھے، کیوں؟ اس نے دین کے بنیادی ضرورت کا انکار کر دیا۔ تو تمام نبیوں پر ایمان لانے والا وہ مومن ہے، اور جو کسی ایک بھی اللہ کے سچے نبی کا انکار کرے باقی سب پر ایمان رکھتا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ جب یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، ان کے ہاتھ انبیاء کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ایسی بدبخت قوم جب اپنے نبیوں کی قاتل ہے تو یہ مقدس بیت المقدس، یہ مسجد اقصیٰ، یہ نبیوں کی میراث ہے۔ جب یہ میراث نبیوں کی ہے تو قاتل مقتول کی میراث کا وارث نہیں ہوتا۔ نبیوں کے قاتل مسجد اقصیٰ کے وارث کیسے ہو گئے؟ مسلمان خوش قسمت قوم ہے، ہمارے ہاتھوں میں کسی نبی کا خون نہیں ہے۔ ہم آخری نبی پہ ایمان لانے والے ہیں۔ ہمارے اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا، سب امتیں اوپر والے نبیوں پہ ایمان لاتی تھیں، اس امت کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ یہ واحد امت ہے جسے سب نبیوں پہ ایمان لانے کا اللہ نے شرف نصیب فرمایا، اس لیے کہ اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب پچھلے سارے نبیوں پر ایمان لانا ایمان کی شرط ٹھہرا مسلمان ہونے کے لیے، تو ہم مسلمان وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو سب نبیوں پر ایمان لائے ہیں، لیکن کسی نبی کی ہم نے بے ادبی نہیں کی، کسی نبی کے خون سے ہم نے ہاتھ نہیں رگے۔ لیکن یہ یہود وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے انبیاء کی توہین کی اور نبیوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا۔ اب آئیے، کیا مسجد اقصیٰ ان کا حق ہے؟ یروشلم، اس کا اصل نام بیت المقدس کا یروشلم، اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ خطہ کیوں ہے؟ اس کے اندر اسرائیل کا قیام کیسے وجود میں لایا گیا؟ پہلے اس مقدس سرزمین کی یہ نسبت سمجھ لیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد حرام سے ہجرت کا سفر اسراء کا معراج کے سفر کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ جو مسجد اقصیٰ، پھر اس کے اندر جا کر بات یہ نہیں کہ یہ کوئی حد بندی بیان ہو رہی ہے کہ اتنے کلومیٹر کا سفر ہوا، یہ سب حد بندی کا بیان نہیں ہے، بلکہ ساتھ یہ بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے سابقہ سب نبیوں کی ارواح کو اللہ نے وہاں پہ جمع کیا، اور اولو العزم رسول جو تھے وہ اگلی صف میں ہیں، اور جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے سب نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ٹھہرے۔ سنن نسائی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اسی مسجد اقصیٰ میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 نبیوں کو امامت کروائی۔ یہ مسجد ہمارے پیغمبر کے امام الانبیاء ہونے کی دلیل ہے۔ اسی مسجد میں ایک بات تو یہ، دوسرا مستدرک حاکم میں حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد اقصیٰ کو، جو لوگ کہتے ہیں یہودیوں کو قبلے کے طور پہ دے دو، کیسے دے دیں جس کی عظمت ہمارے نبی نے یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اگر کسی کے پاس گھوڑے کی رسی جتنی جائیداد، گھوڑے کی رسی جتنے حصے کو گھیرتی ہے، اگر اتنی زمین بھی ہوگی اور وہ اس زمین کے بدلے میں یا اس زمین کے ذریعے
اگر وہ مسجد اقصی کو دیکھ لے گا تو اس کے لیے دنیا مافیہا سے بہتر ہے کہ وہ مسجد اقصی کو دیکھ لے. اتنی ہے مقدس زمین. اور حضرت سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصی کو تعمیر کیا, تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اللہ سے 3 دعائیں کی, جن میں سے ایک دعا تو یہ تھی کہ اللہ جو تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے کہ میری بادشاہت ہواؤں پہ, چرندوں پہ, پرندوں پہ, ہر چیز پہ اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی ہے, یہ بادشاہت میرے بعد کسی اور کو نہ دینا, یہ میری ایک امتیازی خصوصیت رہنی چاہیے, یہ میرا ایک امتیاز رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا رات کو شیطان کو میں نے دیکھا, حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, کہ اس نے مجھے نماز کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کی, میرا جی چاہا اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں, لیکن میں نے اس لیے نہیں چھوڑا, میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ یہ سلیمان کی خصوصیت تھی جس پہ حکومت اللہ نے سلیمان کو عطا فرمائی تھی, جو اس کی خصوصیت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, اب ایک دعا یہ کی گئی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے جس حکومت کے بدلے جس جیسی حکومت تو اس کے بعد کسی کو نہ دینا. اور دوسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمائی, اے اللہ جو بھی مسجد اقصی میں نماز پڑھے, جو مسجد اقصی میں حاضر ہو جائے, اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دینا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے, آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. یہ ایسی مقدس سرزمین, ایسی بابرکت سرزمین, اور یہ ملک شام, یہ پورا خطہ جہاں پہ یہ مسجد اقصی ہے, یروشلم ہے, اور یہ سارے علاقے ہیں, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا وضاحت فرمائی کہ پوری دنیا میں فتنے لوٹیں گے, فتنے ابھریں گے, اور ملک شام کا آباد رہنے سے دنیا کی آبادی ہے, اور ملک شام کے خراب ہو جانے سے سمجھ لو پھر دنیا خراب ہو جائے گی. اگر ملک شام میں, ان خطوں میں اگر امن رہتا ہے تو دنیا محفوظ رہے گی, اگر امن نہیں رہتا تو پوری دنیا بدامنی کا شکار ہوگی. اور اب آئیے اس یہود کی طرف, اس طبقے کی طرف کہ یہ مسجد اقصی پہ کیسے قابض ہوئے, ان لوگوں نے اس پہ کیسے قبضہ کیا. اب اصل بات کیا ہے, یہودی کائنات کی وہ بدترین قوم ہے, وہ راندہ درگاہ قوم ہے, وہ اخلاق سے گری ہوئی کاروباری اور تاجر قوم ہے کہ جو ہمیشہ جس سرزمین پہ رہتی ہے, جس برتن میں کھاتی ہے اسی میں چھید کرتی ہے, جس زمین پہ رہتی ہے وہاں پہ فتنہ و فساد پھیلاتی ہے. ان سے ساری دنیا, ساری قومیں اس قوم یہود سے تنگ ہیں, ان کی شرارتوں اور خباثتوں کی وجہ سے. یہی وجہ ہے بخت نصر یہودی تھا, لیکن اس نے جب ان کو قتل کیا تو ان کے لاشوں کے انبار لگا دیے. بخت نصر نے یہودی ہونے کے باوجود اپنی قوم کا قتل عام کیا. ہٹلر نے ان کو بے انتہا مارا, جس کو آج ہولوکاسٹ کے نام پہ یاد کرتے ہیں. جب ان کو مارا تو اس نے کچھ یہودیوں کو زندہ چھوڑ دیا, بہت ساروں کو قتل کر دیا. پوچھا کچھ کو زندہ کیوں چھوڑا, کہہ رہا تاکہ باقی دنیا کو پتا چل جائے کہ جو مارے ہیں انہیں میں نے کیوں مارا تھا. جب ان کے کرتوت دیکھیں گے لوگ تو سمجھ جائیں گے جن کو میں نے مارا ان کے مارنے کا فیصلہ درست تھا میرا, میں نے ان کو درست مارا ہے. اب جب پاکستان بننے سے پہلے, پاکستان اور یہ اسرائیل کا قیام میں چند ماہ کا فرق ہے. 14 اپریل کو یہ اسرائیل بنا ہے, 14 اپریل 1947 کو, اور 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک عزیز پاکستان بنا. یہ ساری زمین کے اوپر یہ گڑبڑ, یہ نئی تقسیم, یہ نئی جغرافی حد بندیاں کیوں ہوئی, اس کے پیچھے کون سے وہ عوامل کار فرما تھے, کون سی وہ طاقتیں تھیں. آج اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب یہودیوں سے پوری قوم تنگ آ چکی تھی, یہود کے فتنے سے پوری قوم پریشان تھی, پوری نسل انسانی پریشان تھی, ساری طاقتیں چاہتی تھیں یہودیوں کو اپنے ملکوں سے نکالو, ان کو نکالو. لیکن کیسے نکالے؟ اگر کسی سے کوئی پلاٹ خالی کروانا ہو تو اس کا متبادل کوٹھی دینا پڑتی ہے, متبادل جگہ دینا پڑتی ہے. گورنمنٹ نے بھی کوئی روڈ بنوانا ہو, کوئی دکانیں خالی کروانی ہو تو متبادل جگہ دی جاتی ہے. ان کو متبادل کہاں پہ دیا جائے؟ اب ان ساری طاقتوں نے مل کر ایک بڑا اپنی طرف سے عقل مندی کا فیصلہ کیا, کیوں نہ ہو ان کو مسجد اقصی, ان کو یروشلم میں, فلسطین میں, ان کو اس جگہ پہ بٹھا دیا جائے, ان کو عالم عرب کے اوپر مسلط کر دیا جائے. اور ایک امریکی صدر نے تو یہاں تک کہا تھا اگر تم عربوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو, مسلمانوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہو, مسلمانوں کے مرکز میں ایک ایسی حکومت ضرور بنا دینا جو ان کو الجھا کے رکھے, ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور تنازع اور انتشار کو پیدا کرے. اور اس یہودی, اس امریکی صدر کے قول کو پورے
پورا کرنے کے لیے انہوں نے عالم عرب کے اندر اسرائیل کی ریاست بنانے کا سوچا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسرائیل کا رقبہ ہے کتنا؟ پورا فلسطین ہمارے لاہور ڈویژن جتنا ہے، پورے فلسطین کا رقبہ اتنا ہے جتنا ہمارے لاہور ڈویژن کا رقبہ ہے، اور اس میں سے جو اسرائیل ہے جتنا بہاولپور کا شہر ہے، اس وقت جو بہاولپور کے شہر کا رقبہ ہے پورے اسرائیل کا رقبہ اتنا ہے۔ آخر کیا اتنی جگہ امریکہ کے اپنے ملک میں نہیں تھی؟ اتنی جگہ کینیڈا میں نہیں تھی جس کا رقبہ زیادہ اور آبادی کم ہے؟ سینٹرل ایشیائی ریاستوں میں جہاں پہ روس میں یہودی اتنی وسیع تعداد میں آباد ہے، کیا وہاں ان کو جگہ نہیں دی جا سکتی تھی؟ لیکن وہ جیسے ہمارے کہاوت مشہور ہے کہ حلوائی کی دکان پہ نانی جی کی فاتحہ، یہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ حلوائی کی دکان پہ مٹھائیاں دیکھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی، اے اللہ ساری مٹھائیوں کا ثواب میری نانی اماں کو جائے۔ یہ صورتحال ان عالمی طاقتوں نے ہمارے ساتھ کی، زمینیں ہماری، جگہ ہماری، اور احسان یہودیوں پہ چڑھا دیا کہ ہم نے تمہیں زمین دی ہے، اپنی زمینوں سے فارغ کر لیا، اپنی زمینوں سے ان کو نکال دیا، وہاں سے اپنے ملکوں کو یہودیوں کی تجارت سے، ان کے معاشرتی اثر و رسوخ سے اپنی زمینیں پاک کر لی اور ہماری زمین پلیت کر کے رکھ دی۔ پورے دنیا کے یہودیوں کو جمع کر کے فلسطین کے اوپر، ہمارے سینے کے اوپر انہوں نے وہ خنجر گاڑ دیا کہ یہ یہاں پہ ٹھہریں گے، یہاں پہ ان کو ملک دیا جائے گا، اور ملک دے دیا گیا۔ اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ جب خلافت عثمانیہ مضبوط تھی، خلافت عثمانیہ کی مضبوطی کے دوران جب ترکوں کا ایک اقتدار تھا اور سلمان جو عثمان امپائر پوری دنیا کے خطے پہ حکومت کر رہا تھا، مسلمانوں کو اتنی شان و شوکت تھی، اتنی قوت تھی کہ یہودی منتیں کرتے ہوئے سلطان عبد المجید رحمہ اللہ کے پاس گئے کہ ہمیں فلسطین کے اندر تھوڑی سی جگہ دے دو رہائش کے لیے، ہم تمہیں زمینوں کے منہ مانگے پیسے دیتے ہیں، تم اپنی ڈیمانڈ بتاؤ، تم کتنے پیسے لینا چاہتے ہو، ہم تمہیں اتنے پیسے دیتے ہیں، اور یہ فلسطین جس کے اندر ہمیں رہنے کے لیے جگہ دے دو۔ سلطان عبد المجید رحمہ اللہ نے زمین کے اوپر سے اپنے پاؤں کے ساتھ تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اٹھا کر کہا یہ وہ جزیرہ عرب ہے جس کے بارے میں ہمارے پیغمبر نے فرمایا تھا اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور فرمایا کہ یہ میں نے جو مٹی تمہیں چاہتے ہو، ایک اتنی مٹی کے بدلے میں بھی دنیا کے خزانے مجھے دو تو میں جزیرہ عرب کی اتنی مٹی بھی یہودیوں کو نہیں دوں گا، نکل جاؤ تم سرزمین سے۔ پھر انہوں نے سوچا اس خلافت کو ختم کیا جائے۔ خلافت کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ترکوں کا اقتدار ختم ہو، ترکوں کی حکومت ختم ہو۔ اس کے لیے اپنے ایجنٹوں کو کھڑا کیا گیا۔ بہت سے لوگ ایجنٹ تھے جنہوں نے باقاعدہ برطانوی فوج کے ساتھ، شریف مکہ یہ اردن کا رہنے والا تھا، یہ وہ غدار تھا جس نے سب سے پہلے غداری کی، اپنی فوجوں کو ترکوں کے مقابلے میں لایا۔ اس کے بعد آل نجد میدان میں آئے، انہوں نے بھی برطانوی سامراج کی اطاعت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ شاہ فیصل ان سے معاہدے کر رہا ہے کہ ترکوں سے جان چھڑاؤ، ہمیں اس پورے جزیرہ عرب کی بندر بانٹ کر دو۔ آل سعود یہ بھی میدان میں ہے، اور ادھر سے وہ کیا نام اس کا جو شریف مکہ وہ میدان میں ہے۔ برطانیہ ان سے معاہدے کر رہا ہے، معاہدے کر کے حرمین شریفین کی سرزمین پہ ترکوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی، اور انگریز کا سب سے بڑا جاسوس جس کا نام ہمفرے تھا، جو ان کے لارڈ کے شکل میں وہاں پہ لارڈس آف عرب کی شکل میں عرب ملکوں میں کام کرتا رہا، ان کے قبائل کو بھڑکاتا رہا خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے، تاکہ خلافت عثمانیہ ٹوٹے، پھر ہم اسرائیل کی بنیاد رکھ سکیں، پھر ہم اس ملک کو بنا سکیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب یہ لوگ انہوں نے ملت کے ساتھ غداری کی، انہوں نے یہ جزیرہ عرب اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا گیا۔ جو لوگ سعودی عرب سے ایک محبت کی وابستگی رکھتے ہیں، ہمیں کوئی ریت کے صحراؤں سے محبت نہیں ہے، ہمیں ٹیلوں سے محبت نہیں ہے، وہاں کی ریت کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے آقا کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ اس سرزمین کو عزت اگر ہے تو ہمارے پیغمبر کی نسبت سے ہے، ہمارے قبلے کی نسبت سے ہے، ورنہ زمین کی طرح زمین ہے۔ اگر ہمارے آقا وہاں نہ آتے، ہمارے آقا جس زمین پہ بھی قدم رکھتے وہ زمین ہماری آنکھوں کا نور بن جاتی۔ اب اس زمین کے اوپر، اس سرزمین عرب پوری امت مسلمہ کے لیے دل و جگر کی اہمیت رکھتی تھی، ان کے لیے روح اور جان کی اہمیت رکھتی تھی۔
لیکن ظلم کیا ہوا؟ جس زمین کا نام میرے پیغمبر نے جزیرہ عرب رکھا تھا، اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. جس زمین کا نام جزیرہ عرب تھا اس کا پہلے نام تبدیل کیا گیا، سعودی عرب آل سعود کے نام پہ کر دیا گیا تاکہ اب اس کی پارٹیشن ہو سکے، اب اس کو ٹکڑوں میں بانٹا جا سکے. اب وہی عرب جو پوری یہ ریاستیں جو اس وقت جو خلیجی ریاستیں ہیں، کہیں پہ دبئی، شارجہ، راس الخیمہ، عمان، اس کے بعد آگے چلیے مصر، اردن، شام، لبنان، فلسطین، یہ سارے کے سارے رقبے یہ وہ جزیرہ عرب تھے. یہاں پہ یہودیوں کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن ہوا کیا؟ بندر بانٹ کر دی گئی. کینچی کے ساتھ جب خلافت ختم کی 1915 میں انہوں نے، تو اس کو پوری کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا گیا، تھوڑے تھوڑے ٹکڑے بنا دیے گئے، کسی پہ کسی خاندان کو، کہیں پہ شریف مکہ کو، کہیں پہ آل سعود کو، کہیں پہ آل نجد کو، سب کو بٹھا کر اب اوپر ان کے ماسٹر مائنڈ ایک بن کر بیٹھ گئے. ان سب سے اپنا کام لے رہے ہیں کہ تم ہمارا کام کرو. اب انہوں نے کام کیسے کیا؟ ان ٹکڑوں میں بٹ کر اور جزیرے عرب کو ٹکڑوں میں بانٹ کر اس کا نقصان کیا ہوا؟ جب پھر انہوں نے 1947 میں اسرائیل کا سنگ بنیاد رکھا تو یہ عرب بڑے بھڑکے، بڑے ابھرے، حتیٰ کہ ان کی گولڈ ہیئر، ان کی جو اس وقت برطانیہ، ان کی روس کیا نام اسرائیل کی جو وزیر اعظم تھی، وہ کہتی ہے میں نے یہ سمجھا آج جب ہم نے سنگ بنیاد رکھ دیا ہے اسرائیل کا، صبح اٹھنے سے پہلے ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. ہماری تعداد تو 6 لاکھ ہے، پورے عربوں نے مل کر پیشاب بھی کر دیا تو ہم ڈوب کے مر جائیں گے. لیکن کہہ رہے وہ دن کبھی نہیں آیا، نہ آئے گا کہ نہ عرب دوبارہ متحد ہوں اور نہ یہ ہم سے اس جگہ کو چھڑا سکے. ان کو آپس میں لڑا ہی اتنا دیا گیا، ان کی آپس میں پارٹیشن اور تقسیم اتنی کر دی گئی، ان کے بڑے وہ بنا دیے گئے جو ان کی طرف سے منظور نظر ہوتے تھے. آج اسلامی ملکوں کے حکمران کہاں سے بن کر آتے ہیں؟ ہم پاگلوں کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں، ہمارے ووٹ تو ہمیں مصروف رکھنے کے لیے ہیں. یہ سب ان ٹیکسالوں سے ڈھلے ہوئے ہیں جن ٹیکسالوں کے مالک یہودی ہیں، جن ٹیکسالوں کے مالک جو ہے وہ فری میسن لوگ ہیں. عالمی بے دین طاقتوں کی جو ٹیکسالی فیکٹریوں کے ڈھلے ہوئے یہ سکے ہیں، جو جتنے بھی مسلمان ملکوں کے حکمران ہیں جو وہاں سے ڈھل کر آتے ہیں، جن کو ہمارے اوپر حکمران بنا دیا جاتا ہے، جو ہمارے ایمانیات، ہماری غیرت، ہمارے ایمان ہر ایک کے لیے یہ چیلنج ہوتے ہیں. اور یہ وہی کام کرتے ہیں جو عالمی طاقتیں چاہتی ہیں. یہ کبھی بھی امت مسلمہ کے خیر خواہ نہیں ہوتے، یہ کبھی بھی امت مسلمہ کا ان کے دلوں میں درد نہیں ہوتا. اب ہوا کیا؟ جب یہ بات ہوئی فلسطین کے بارے میں، پہلے مختلف معاہدے ہوئے، ایک جو بلفور ایگریمنٹ ہوا، پھر بلنتور ایگریمنٹ ہوا، پھر اس کے بعد 1978 میں جو سب سے بڑا ایگریمنٹ ان کا تھا، 1978 میں الفتح جو ان کی تنظیم تھی فلسطینیوں کی، جس کے سربراہ یاسر عرفات تھے. اب اس یاسر عرفات کو لے کر ادھر سے اسرائیل کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہو رہا ہے، اور مصر کا جو جمال عبد الناصر، اس کے بعد انور سادات آتا ہے. اب یہ انور سادات یہ مل کر کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں جاتے ہیں. مصری افواج لڑتی رہی، انہوں نے دریائے نہر سویز کو کراس کیا، کراس کر کے باقاعدہ اسرائیل کے علاقوں پہ قبضہ کیا 1967 کی جنگ میں. لیکن بدقسمتی دیکھیے، جب عالم عرب میں حالات خراب ہوتے تھے، پاکستانیوں کی امید ہوتی تھی کہ یہ جائیں ان کی مدد کے لیے، ان کے اوپر جنگ کو مسلط کر دیا جاتا تھا. پہلے پاکستان چونکہ 1967 میں وہاں پہ قتل عام کرنا تھا، 1965 میں ہمارے اوپر جنگ کو مسلط کر دیا گیا. ہم پہلے اتنے جنگ زدہ ہو جائیں کہ ہم اپنے عرب بھائیوں کی مدد کو نہ جا سکیں. یہ ایک طریقہ ہے عالمی ہتھ کنڈوں کا، عالمی طاقتوں کا، کہ انہوں نے ہمیشہ امت مسلمہ کو الجھا کے رکھا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کی انہوں نے بے حرمتی کی. اب اگلی بات کو سمجھیے، جب کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا، اس کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا، اسرائیل کو باقاعدہ مجبور کیا گیا کہ اس مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ اسرائیل کو باقاعدہ بطور ریاست کے تسلیم کر لو. اب اصل جھگڑا کیا ہے؟ دنیا کہتی ہے فلسطین کو 2 ملک مان لو، فلسطین کے 2 حصوں پہ مسلمان مطمئن ہو جائیں. ایک حصہ مان لو یہ اسرائیل ہے جس کا رقبہ بہاولپور ڈویژن جتنا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ رقبہ سارے کا سارا فلسطین لے لے.
दोनों अलग अलग हुकूमतें बन जाएं। सवाल यह है, मेरे घर का बंटवारा हो रहा है, मेरी मलकियत है, मैं कैसे मान जाऊं? घर मेरा है, बंटवारा इनको करने का किसने इख्तियार दिया? इन आलमी ताकतों ने फलस्तीन को बांट दिया, फलस्तीन का बंटवारा किया, एक जगह पे इसराइल को एक रियासत कायम कर दी। पूरी दुनिया की ताकतों ने इनकी मदद की, पूरी दुनिया की कुव्वतों ने इनकी मदद की, और जिस मुसलमान मुल्क ने इनकी मदद के लिए कदम उठाया, आवाज उठाई, उसकी आवाज को कर्जों के बोझ के नीचे दबा दिया गया, मुल्क को दहशतगर्दी के साथ दबा दिया गया, ताकि कोई मुल्क दोबारा इसराइल के खिलाफ बात न कर सके। इसके साथ मैं आपको एक और तलख हकीकत बताता हूं, हकीकत काफी तलख है। हम आज तक ये देखते आए, रूस ने 1979 में अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, हमारे मुल्क में एक फजा बना दी गई कि निकलो जिहाद के लिए, इस रूस के खिलाफ जंग के लिए। खैर निकले, मुल्क का दिफा, मिल्लत का दिफा, निकलना एक अजर है, जिहाद है, इबादत है, रियासत का तकाजा था, लोग गए और वहां जाकर जिहाद में शरीक हुए। लेकिन कभी इसकी बैकग्राउंड पे गौर कीजिए, ये कार्रवाई हुई क्यों थी? असल बात यह थी, 1978 में जो कैंप डेविड मुआहदे की वजह से अरब मुल्कों में इश्तियाल पाया जाता था, अरब नौजवान इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए बेताब थे, इसराइल खौफजदा था उन अरबों के साथ, उन अरब मुजाहिदीन के साथ जो बकायदा इसराइल पे हमले कर रहे थे, कभी हमास की शक्ल में, कभी तहरीक इंतफाजा की शक्ल में, और कभी शेख अहमद यासीन रहमहुल्लाह की क़यादत में वो मुसलमान वहां पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। उसका एक ही हल था, सारे मुजाहिदों को, सारे इन अरबों को अरब से निकाल कर किसी ऐसी जगह लड़ने पे भेज दो, इनका लड़ने का शौक भी पूरा हो जाए और इसराइल भी बन जाए, इसराइल महफूज हो जाए। अब हुआ क्या? अफगानिस्तान हजारों मील दूर यहां पे रूस की फौज आती है, पूरे अरब से अरब मुजाहिदीन उनके जहाज भर भर कर इधर भेजे जा रहे हैं। दुनिया कहती थी अमेरिका का जिहाद है, क्यों कहती थी? अमेरिका की ख्वाहिश थी कि सारी दुनिया के जज्बाती, सारी दुनिया के लड़ाके अफगानिस्तान के पहाड़ों में पहुंच जाए, वहां ये शहीद हो जाए या रूसी मर जाए, इससे आलमी ताकतों का क्या नुकसान है, ये आपस में इधर उलझ जाए, हम अमन के साथ इसराइल को मजबूत कर सके। इसराइल को मजबूत करने के लिए पूरी दुनिया से अफगानिस्तान में जहाज आ जा रहे हैं, मुजाहिदीन को ला रहे हैं। कभी शेख उसामा आ रहा है, कभी अब्दुल्ला अज़्ज़ाम आ रहा है, कभी सालेम शीबी आ रहा है, कभी कोई, सारे मुजाहिदीन, अरब मुजाहिदीन जहां पे टूट पड़े। अरबों में अफगानिस्तान के जिहाद में शिरकत पे कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन इसराइल के खिलाफ जो भी लड़ने के लिए अरब उठता था, जो भी हथियार उठाता था, अरब मुल्क, चाहे वो लबनान हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो जो मुत्तहिदा अरब अमारात की कोई भी छोटी बड़ी शाख हो, जो भी इसराइल में लड़ने की बात करता उसको पकड़कर जेलों में बंद कर दिया जाता। आज अगर इसराइल कायम है, अगर आज इसराइल मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहा है, ये हमारे उन गद्दार हुक्मरानों की वजह से है, जिन्होंने अपने शेरों को तो पिंजरों में बंद कर दिया और उन कुत्तों को खुला छोड़ दिया। इन्होंने अपने शेरों को, अपने मुजाहिदों को या शहीद कर दिया, या जेलों में बंद कर दिया, या अफगानिस्तान में लड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन वहां इसराइल में लड़ने नहीं दिया गया, जिसका नतीजा आज ये है ये मुसलमान वहां पे आज मस्जिद अक्सा की बका की जंग लड़ रहे हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। थोड़े हैं लेकिन उनका रोब अल्लाह ने दुश्मन के दिलों पे इतना डाल दिया है कि उनके हाथ पत्थर लेकर वो टैंकों के मुकाबले में निकले हुए हैं। हम उनसे शर्मिंदा हैं, हम ये कोई फख्र नहीं करते कि हम बचे हुए हैं। ऐसी जिंदगी पे हजार बार लानत है कि जब उम्मत मुसलमा का एक हिस्सा कट रहा हो और दूसरी उम्मत मुसलमा मजे से जिंदा हो। ये मजे की जिंदगी नहीं है, ये जिल्लत और लानत की जिंदगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल मुस्लिमून कजसदन वाहिद, मुसलमान सब के सब एक जिस्म की तरह है, मुसलमान एक वजूद की तरह है। इनइश्तका इनइश्तका कुल्ला, अगर इसकी आंख में तकलीफ हो तब भी पूरे जिस्म में तकलीफ होती है, इसके सर में तकलीफ हो तब भी पूरे जिस्म में तकलीफ होती है। उम्मत मुसलमा एक है और हमें हिस्सों में बांटा गया कि तुम अपने अपने हिस्से की जंग लड़ो, और ये कौमियत और वतनियत के बदबूदार नारों से हमें तकसीम किया गया। क्या हमारे मुल्क के जनरल परवेज ने यह नारा नहीं लगाया था, सबसे पहले पाकिस्तान? ये कौन सा नारा है? ये वही बदबूदार नारा है जिसने पहले आलम अरब को तकसीम किया कि ये पहले कहा गया ये मस्जिद अक्सा का मसला ये अरबों का मसला है, लेकिन अरब भी अलग हो गए, कहा फलस्तीनियों का मसला है, अब फलस्तीनियों को भी छोड़ो, कहते हैं ये हमास वालों का मसला है। हमें एक एक को अलग कर करके दुनिया मार रही है और हम समझते हैं ये उसका मसला है, ये उसका मसला है। रब्बे काबा की कसम,
یہ صرف مسلمان ہونے کا مسئلہ ہے، یہ محمد عربی کی امت ہونے کا مسئلہ ہے۔ جب تک ہم محمد عربی کی امت ہیں، جب تک ہم محمد عربی اللہ ہمیں تاحیات اپنے پیغمبر کے دامن سے جوڑے رکھے، یاد رکھو مسلمان مشرق میں ہے یا مغرب میں، شمال میں ہے یا جنوب میں، عرب ہے یا عجم ہے، گورا ہے یا کالا ہے، وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کا امتی ہے۔ اب ہم آپس کے لاکھ اختلافات ہو، لیکن دشمن کے سامنے اسرائیل ہو، امریکہ ہو یا دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، اس سب کے مقابلے میں ہم ایک جسم کی مانند ہیں، لیکن ہمارے جسم کے حصے کاٹے جا رہے ہیں۔ ہماری فلسطینی بیٹیاں اپنے جسموں پہ یعنی وہ سارے ظلم کو برداشت کر رہی ہے جس سے تاریخ لرزتی ہے، لیکن ہم چند قراردادیں پاس کرتے اور پھر ہماری حالت کیا بنائی گئی ہے۔ آپ نے گھروں میں پریشر کوکر میں سالن بنتا دیکھا ہے نا، جب اس میں پریشر بن جائے اس کا ویٹ اٹھا دیا جاتا ہے کہ تھوڑی سی اس کی ہوا نکل جائے، شور شرابہ کر لے، گیس نکل جائے تاکہ کہیں پھٹ نہ جائے۔ آج دنیا نے ہمیں بھی اس طرح کے جہادوں سے وابستہ کر دیا، جب ہمارا جوش بڑھتا ہے ہمیں تقریروں کے موقع مل جاتے ہیں، شور کرو، نعرے لگاؤ، روڈ پہ آ جاؤ۔ اب ہماری جب وہ گیس نکل جاتی ہے سارے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان یہود و نصارہ کا حل وہی ہے کہ ان کے ساتھ جنگ لڑی جائے، ان کے ساتھ قتال کیا جائے، ان سے جزیرہ عرب کو پاک کیا جائے۔ ورنہ آج جتنے یہود و نصارہ مجرم ہیں مسجد اقصی کے معاملے میں، اتنے مجرم ہمارے حکمران بھی ہیں، اتنے مجرم ہمارے عرب حکمران بھی ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے، ہمارے سعودیہ میں آج سے چند سال قبل جب جنرل رحیم شریف صاحب ریٹائرڈ ہوئے، 40 ملکوں کی اسلامی فوج بنائی گئی۔ یہ صرف تلواروں پہ ناچنے والے یا گھوڑے ہیں یا یہ ہماری افواج ہے؟ اب 40 ملکوں کی فوج بنائی گئی، مقصد کیا تھا؟ کیا یہ 40 ملکوں کی فوج ان شہزادوں، عرب شہزادوں کی سکیورٹی کے لیے ہے؟ ان کو گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے ہے؟ جب یہ اپنے قبلہ اول کا تحفظ نہیں کر سکتے، جب یہ مقدس مقامات کے لیے نہیں لڑ سکتے، ان کی کمانڈ اگر آج بھی انہی یورپ کے ہاتھ میں رہنی ہے، پھر ایمنو پہلے موجود تھی جو ان کے عالمی ادارے اقوام متحدہ پہلے موجود ہے، ان کی افواج بھی تو موجود ہے، پھر ہمیں مسلمان ملکوں کی اتنی بڑی فوج بنانے کا کیا فائدہ تھا؟ اور ایسی فوجیں جمع کی جا رہی ہیں، ہتھیار وہ خریدے جا رہے ہیں جن سے سٹریٹ فائٹ ہو، گلیوں کی لڑائی لڑی جا سکے، قوموں کی لڑائی نہ لڑی جا سکے۔ فوجیوں کو جدید سے جدید اسلحہ وہ دیا جا رہا ہے جس سے صرف شہروں میں لڑا جا سکتا ہے، میزائل نہیں، F-16 طیارے نہیں، عالمی طاقت کے ہتھیار نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو فوجیں جمع کی جاتی ہیں ان سے مقصد اپنے ملک میں اٹھنے والی بغاوتوں کو روکنا ہے، مسلمانوں کو کنٹرول کرنا ہے، عالمی طاقتوں سے لڑنا ان کے مشن میں شامل ہی نہیں ہے۔ اگر ان کے مشن میں شامل ہوتا، مسلمانوں کی ایمانی غیرت تو یہ ہے، مسلمانوں کا ایمانی تقاضا تو یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ آتا ہے تاریخ میں، ایک مسلمان کے چہرے پہ جو رومیوں کا قیدی تھا، ایک رومی جنرل نے تھپڑ مار دیا۔ اس نے اپنے دربار میں اس رومی جنرل کے دربار میں کہا، واہ معاویہ، قیامت کے دن میں تجھ سے پوچھوں گا مسلمانوں کے چہرے پہ تھپڑ مارے جا رہے ہیں اور تو امیر المومنین ہے۔ اتنی بات کہی تو اسی دربار میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی جاسوس موجود تھا، اس نے جا کر حضرت کو اطلاع دی، پیغام بھجوایا کہ حضرت ایک قیدی کے منہ پہ تھپڑ مارا گیا ہے اور اس نے یہ آگے سے کہا ہے، اے معاویہ قیامت کے دن میں اس کا حساب لوں گا کہ مسلمانوں کا بادشاہ موجود ہو اور مسلمان کے چہرے پہ دنیا کے کسی بھی کونے میں تھپڑ مارا جائے، اس کا ذمہ دار وہ بادشاہ ہے۔ جب یہ کہا حضرت معاویہ کی نیندیں اڑ گئیں، یہ کیسے، جو قیامت کا حساب تو بہت سخت ہے۔ فوراً اپنے ایک بہترین کمانڈر کو بلوا کر کہا، جس طرح بھی ہو، جیسے بھی ہو، مجھے یہ تھپڑ مارنے والا جنرل اور وہ قیدی دونوں مجھے اپنے دربار میں چاہیے۔ اور فتوح الشام میں اور دیگر کتب تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے، کہتے جب یہ بات ہوئی مسلمانوں کا کمانڈو جاسوس بن کر پھر اس علاقے میں کپڑے کا تاجر بن کر گیا، انہوں نے اس رومی جنرل کو دوستی لگائی، تعلق بنوایا، بنا کر اس کو کہا ہم کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، کپڑا دکھانے کے لیے اپنی کشتی میں لے آئے، کشتی میں نیچے خفیہ چپو لگے ہوئے ہیں، کشتی چل رہی اور یہ کپڑا دیکھنے میں اتنا مصروف کہ اسے پتا بھی نہیں چلا کہ مجھے اغوا کر لیا گیا ہے۔ ادھر سے مسلمان قیدی کو چھڑوا لیا گیا، اسے دوسری کشتی کے ذریعے دارالسلطنت میں بھیج دیا گیا، اسے تھوڑے آگے جا کر رسیوں سے باندھ لیا، باندھ کر لے جا کر حضرت معاویہ کے دربار میں اس رومی جنرل کو بھی کھڑا کر دیا، مسلمان قیدی کو کھڑا کر کے کہا، حضرت معاویہ نے، اے مسلمان یہی ہے جس نے تیرے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا، آج تو بھی اٹھ اس کے منہ پہ مار کے ویسے بدلہ لے لے، قیامت کے دن معاویہ کا گریبان نہ پکڑنا۔
یہ ہوتی ہے اسلامی غیرت۔ آج کیا ہے، ہمارے حکمران غیرت نام کی چیز ان کے درمیان میں نہیں ہے۔ ان کی ہر تصویر آتی ہے تو کتوں کے ساتھ آتی ہے، انہوں نے وفا کتوں سے سیکھی ہے، اور کتا وہ باوفا جانور ہے جو اپنی مالک کا تو وفادار ہوتا ہے لیکن اپنی قوم کا غدار ہوتا ہے۔ کتا کبھی اپنی قوم کا وفادار نہیں ہوتا، یہ کتوں سے انہوں نے سیکھی ہوئی وفا ہے۔ کتے کو کبھی دیکھا دو چار کتے مل کر متفق ہو کر کام کر رہے ہیں؟ کتے آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، وہ اپنی قوم کے غدار ہوتے ہیں۔ اور ہمارے حکمران، ہمارے اصحاب اقتدار تمام اسلامی ملکوں کے یہ اس وقت وہ بد کردار حیثیت ادا کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کٹ رہی ہے اور یہ مزے سے کہتے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ توف ہے ایسے کھڑا ہونے پہ کہ تمہارے کھڑا ہونے کے ساتھ بھی امت مسلمہ کی عزت نہ کھڑی رہ سکے، مسلمانوں کی عزت محفوظ نہ رہ سکے۔ آج مسجد اقصی کے صرف ہم حکمران سمیت عوام اور تمام وہ طاقتیں مجرم ہیں جن میں لڑنے کی طاقت تھی اور مسجد اقصی کے ساتھ تعاون نہیں کیا، ان فلسطینیوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ مسلمان خیر بحثیت قوم تو ہم ختم نہیں ہوں گے، بحثیت قوم تو ہم زندہ رہیں گے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوگی کہ میرے پیغمبر نے کہا تھا ایک وقت آئے گا یہودیوں کو ایسے قتل کیا جائے گا کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت اور پتھر بھی پکار کر کہے گا یا مسلم ھذا یہودی ورائی فقتلہ، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ اب حیرت تو یہ ہوتی تھی کہ ہم یہودیوں کو کیسے قتل کریں گے، یہ تو بکھرے ہوئے ہیں جیسے آندھی میں شاپر نہیں اڑ کر بکھر جاتے، یہ تو بکھرے ہوئے لوگ تھے پوری دنیا میں۔ لیکن اللہ کے قیدی جو ہے، یہ خوش آئند بات ہے، اللہ کے جو قیدی ہوتے ہیں انہیں پکڑنے کے لیے پولیس نہیں بھیجی جاتی، اللہ ہی گھیر کے وہاں لے آتے ہیں، ان کی مقتل گاہ میں لے آتے ہیں۔ ان یہودیوں کا قتل مقام لد میں دجال کے قتل کے ساتھ ان کا قتل ہونے والا ہے۔ حیران تھی دنیا آج سے 100 سال قبل کہ یہودی تو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، ان کو کیسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا جائے گا؟ اللہ نے سب کو ان کی مقتل گاہ میں اکٹھا کر دیا ہے۔ اب یہ سب کے سب اپنی قتل گاہ میں جمع ہو چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ بہت جلد ایسا وقت آئے گا امت مسلمہ کے ہاتھوں یہ یہودی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ان کو سوائے غرقد کے درخت کے کوئی درخت پناہ نہیں دے گا، ہر درخت، ہر پتھر، ہر اوٹ بتا دے گی میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، سوائے غرقد کے درخت کے۔ اس بات کا یہودیوں کو بھی پتا ہے، اور روایات میں آتا ہے جو اسرائیلی اخبارات ہیں اس وقت پورے اسرائیل میں صحرائے سینا میں، صحرائے گوپی میں سب سے زیادہ غرقد کے درخت کاشت کر رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے مسلمانوں کے نبی کی بات پوری ہونی ہے، ہمارا قتل عام ہونا ہے اور ہمیں اسی درخت نے پناہ دینی ہے۔ آج وہ جو درخت کاشت کر رہے ہیں، لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت مسلمانوں کی آج ہی جنگ بندی تو ہو گئی، ہمارے مسلمان حماس والوں نے چھوٹے چھوٹے گھریلو مزائلوں سے اتنی بڑی طاقت کو تگنی کا ناچ نچا دیا، ان کی جو تمام ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اتنی شاندار طریقے سے وہ اپنی آج فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ ہتھیار ان کے ہاتھوں میں وہ گھر میں بنے ہوئے عام سے مسالے سے تیار کردہ وہ میزائل ہیں جو کہ 100 کلومیٹر تک بھی مار نہیں کرتے۔ یہ باعث شرم ہے ان طاقتوں کے لیے جنہوں نے ہر چوک میں میزائلوں کے نسل بت بنا کے رکھ دیے ہیں کہ صبح شام ان کو پرنام کرو، ان کو سجدہ کرو، ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ لیکن نہ ہمارا ایٹم نہ ہمارے میزائل، ان سے تو وہ پتھر پہ ہزاروں ایٹم بم قربان، ان جو ایک فلسطینی بچے کے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ کنکر، وہ ان ہزار میزائلوں پہ بھاری ہے جس کنکر سے دشمن تھر تھر کانپ رہا ہے، اور تمہارے ان میزائلوں سے دشمن نہیں کانپتا۔ کیوں نہیں کانپ رہا؟ اس لیے انہیں پتا ہے ان میزائلوں کو چلانے کا جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے ان کی ڈوریں ان کے ہاتھ میں ہے، وہ تو تب چلائیں گے جب ان کی ڈور ڈھیلی چھوڑی جائے گی کہ یہ کام کرو۔ امت مسلمہ بے غیرت نہیں ہے، بے ضمیر نہیں ہے، لیکن افسوس کہ ہماری طاقتیں ہمیں روکنے کے لیے ہیں، ہمارے بارڈروں کی تقسیم ہماری قوت کو تقسیم کر کے پابند کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کرے کوئی ایسا وقت آئے امت مسلمہ پہ دوبارہ دن آئے، ہم مسجد اقصی میں جا کر اس زمین کو بوسہ دے سکے جس زمین پہ ہمارے آقا کے قدم لگے ہیں، اس زمین پہ ہم بھی سجدہ کر سکے جس زمین پہ 1,24,000 نبیوں نے نماز پڑھی ہے، ہمارے آقا کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ مسجد اقصی کے لیے دعا کیا کرے، پتہ نہیں کس کی اللہ دعا سن لے۔ ہمیں بظاہر یہ مشکل
مشکل لگتا ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے اتنی سرحدوں کو کراس کر کے مسجد اقصیٰ کے لیے جانا، لیکن جب اللہ نے ارادہ کر لیا تو اللہ نے تو امر کن فرمانا ہے، سب کچھ ہو جانا ہے۔ ہم اللہ کا ارادہ تو بنوائیں، اپنی آنکھوں میں اس بات پہ تواصل لائیں کہ اللہ ہماری بے بسی پہ رحم فرما۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکے، ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اے اللہ ہم مجبور ہیں، تو مجبور نہیں ہے، ہم ان سے دور ہے، تو ان سے دور نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے امر کن وہ فرشتے جو تو نے بدر میں اتارے تھے، اے اللہ آج وہی فرشتے اقصیٰ میں اتار دے۔ اے اللہ انہی فرشتوں کے ذریعے ان ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، تاکہ آج وہ دنیا کے طاغوت کے مقابلے میں جو لڑ رہے ہیں، دجالی قوت کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، اے اللہ انہیں رسوا نہ ہونے دینا۔ اگر آج فلسطینی مار کھا جاتے ہیں، فلسطینی شکست کھا جاتے ہیں، تو اے اللہ یہ رسوائی تیرے پیغمبر کے دین کی رسوائی ہوگی، تیرے پیغمبر کے ماننے والوں کی رسوائی ہوگی۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں کبھی بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کو نہ بھولیں، مسجد اقصیٰ کو نہ بھولیں۔ اس وقت وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ ان کی جرأت و شجاعت تو ایسی ہے، خدا کی قسم ہمارے علاقے میں ایک بندے کا پتہ چل جائے کہ یہ کورونا کے ساتھ فوت ہو گیا ہے، سب کے چہروں کی خوشیاں اڑ جاتی ہیں، سب کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے اپنے بھائی کی لاش کو دفناتے ہوئے بھی مزے سے سگریٹ پی رہے ہیں، ان کے یہاں موت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جائے وہ ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جینا اور مرنا جب ہمارا اللہ کے لیے ہے تو ہمارے ہاں موت اہمیت نہیں رکھتی، ہمارے ہاں تو زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی ہی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ فلسطین کی زمین وہ مقدس زمین ہے جو شیروں کو جنم دیتی ہے، گیڈروں کو جنم نہیں دیتی۔ کاش اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی صالح قیادت دے دے، صالح غیرت مند ہمیں ایسے کوئی جرنیل مل جائیں، ایسے کوئی حکمران مل جائیں جو کہیں مسجد اقصیٰ اب تنہا نہیں ہے، اب امت مسلمہ مسجد اقصیٰ کے لیے اپنا خون بہانے کے لیے ہر رکاوٹ کو عبور کر کے پہنچے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، ان کی مدد و نصرت فرمائے اور دشمن کو خائب و خاسر اور ناکام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔